چلیں جی، اور اب کل سے کافی ڈسکشن ہو رہی ہے اور ظاہر ہے ہم کہتے ہیں نا ایک واقعہ ہوتا ہے پھر دوسرا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی واقعہ ہے جو کوئٹہ میں پیش آیا۔ کوئٹہ سے دور علاقے میں ہم نے دیکھا، یہ ویڈیو منظر عام پر آئی پہلے، جس میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری گاڑیاں آتی ہیں اور اس میں ان گاڑیوں میں مرد بیٹھے ہیں، پھر ایک عورت کو ان گاڑی میں سے اتارا جاتا ہے اور وہ دور جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے ایک مرد بھی ہے جس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مختلف پھر اس حوالے سے خبریں آئیں کہ میاں بیوی تھے، کسی نے پھر آ کر اس حوالے سے پوری کل ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ بلوچستان آئے، انہوں نے کہا فیکٹس بتانا بہت ضروری ہے، اور جو فیکٹس انہوں نے سامنے رکھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے، اور یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے، ایک دن کا ریمانڈ بھی دے دیا ہے اس سردار کا جس نے جرگہ کیا تھا اور یہ فیصلہ سنایا تھا ان دونوں لڑکے اور لڑکی کے حوالے سے۔ اس کے بعد لیٹسٹ یہ ہے کہ اب پولیس جو ہے وہ ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن کرے گی، تو قبر کشائی بھی کی گئی ہے مقتولین کی، اور یہ تمام تر صورتحال اب ہمارے سامنے ہے۔ لیکن کیا یہ کیس جو ہے اس طریقے سے کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے، فیملیز کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ فیملی جو ہے وہ اس کیس کو آگے لے کر نہیں بڑھنا چاہتی ہیں، لیکن سرکار نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا۔ بالکل جی، اور ریسنٹ اپڈیٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ بلوچستان میں خاتون اور مرد کے قتل کے واقعے میں 20 ملزمان کی نشاندہی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق ڈگاری واقعے کے بڑے پیمانے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، 13 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں جبکہ دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ عطیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام تر صورتحال پر، ان سے بات بھی کر لیں گے۔ عطیہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، نشاندہی بھی ہو رہی ہے ملزمان کی، کیا تمام تر کارروائی ہے اور اس وقت کیا چل رہا ہے؟ جی بالکل، اگر ہم اس واقعے کی بات کر لیں تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے ایک بات جو میں بتانا چاہوں گی کہ گزشتہ روز پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مرد اور خاتون کو 4 جولائی کو یعنی عید سے جو ہے وہ 3 روز یا 4 روز قبل جو ہے وہ ڈگاری کے علاقے میں قتل کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم یہاں بات کریں تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق خاتون کو سر پر 1 اور سینے اور پیٹ پر 7 گولیاں ماری گئی ہیں، جبکہ مرد کو پیٹ پر اور سینے پر جو ہے وہ 9 گولیاں ماری گئی ہیں۔ ان کی عمروں کی اگر ہم بات کریں تو مرد کی عمر 36 سال جبکہ عورت کی عمر 38 سال بتائی جا رہی ہے، اور ان کی جو تدفین ہے مرد کو مارگٹ سنجیدی اور عورت کو ڈگاری قادر بخش قبرستان میں جو ہے ان کی تدفین کر دی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ عید سے 4 روز قبل یہ واقعہ ہوا، اور ہنہ تھانہ جو ہے وہ قریبی تھانہ کہلاتا ہے۔ انتظامیہ اگر یہ کہا جائے کہ بے خبر رہی تو بیجا نہ ہوگا کہ انتظامیہ کو بھنک بھی نہیں پڑی کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اور گولی کی آواز جو ہے وہ دور تک جاتی ہے۔ یہاں پر اگر ہوائی فائرنگ ہو جائے تو قریبی تھانہ جو ہے اور جو گشتی ٹیم ہے وہ فوراً گشت پہ نکل جاتی ہے کہ چیک کیا جائے فائرنگ کس وجہ سے ہوئی ہے، لیکن اتنا بڑا واقعہ ہوا اور اس کو جو ہے وہ 2.5 سے 3-4 مہینے اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے نا عطیہ کہ جو فیملیز ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کی، انہوں نے بھی کسی طرح کی کوئی رپورٹ نہیں کی، انہوں نے اس سچویشن کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا، تو ان کے بارے میں کیا بتائے گا؟ وہ کچھ کہتے نظر آتے ہیں صورتحال پر؟ بالکل صدف، دیکھیں اگر ہم بلوچی روایات کی بات کریں تو بلوچی روایات بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ بالفرض اگر لڑکی اور لڑکا شادی شدہ بھی تھے یا غیر شادی شدہ تھے اور انہوں نے روایات کی خلاف ورزی کی اور گھر سے بھاگ کے شادی کی، تو بھی بلوچی روایات یہ کہتی ہیں کہ دونوں کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے۔ جرگہ اگر بٹھایا گیا ہے تو جرگہ کبھی بھی موت کا فیصلہ نہیں کرتا اور نہ وہ اس کا اختیار رکھتا ہے۔ بلوچی روایات اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور خواتین کو الگ الگ جگہوں پر رکھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ گھر والے اگر یہ سزا مختص بھی کرتے ہیں تو جرگہ اس کے آڑے آ جاتا ہے اور وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو قتل کریں۔ اب دیکھیں، ماورائے عدالت کہا جائے، ماورائے روایات کہا جائے، یہ اتنا بڑا اقدام کیا گیا، اور جو باتیں سامنے آئیں وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ابتدائی طور پہ یہ چیز سامنے آئی کہ اس لڑکا اور لڑکی نے جو ہے شادی کی، اس کے بعد گھر والوں نے ان سے باقاعدہ رابطہ کیا، اور جرگے میں جو ایک دیت دی جاتی ہے لڑکے کے گھر والوں نے وہ رقم بھی ادا کی۔ یہ ابتدائی باتیں میں بتا رہی ہوں جو سامنے آئی تھی کہ انہوں نے وہ رقم بھی ادا کی، رقم کے بعد صلح ہو گئی، لیکن لڑکے کے بھائی کی انا جو ہے وہ کسی طور پہ یہ بات قبول نہیں کر رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ ہماری عزت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے اور اب ہم جو ہے اس پہ کسی
بھی طریقے سے خاموش نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے لڑکے کو اور اس لڑکی کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا اور اس کے بعد یہ ہے کہ سردار صادق زئی کے پاس جب یہ گئے تو اس نے کہا کہ بھائی جب آپ لوگ آپس میں یہ ابتدائی باتیں ہیں جو سامنے آئی میں آپ کو بتا رہی ہوں, اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ لوگ یہ فیصلہ خود کر چکے ہو تو میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور پھر یہ ہوا کہ لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے ان دونوں کو لے گئے. لڑکی نے باقاعدہ قرآن اٹھایا اور اس نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ صلح کر چکے ہو اور اس کے بعد آپ ہمیں مار رہے ہو اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس کے بعد ان دونوں کو جو ہے وہ لے جا کر ایک ویران جگہ پر جو ہے بڑا اندھوناک طریقے سے ان کا قتل کیا گیا. لیکن بعد میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ بھلے اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو قانون اجازت دیتا ہے کہ بالکل آپ کے ملک میں قانون موجود ہے اور قانونی اپروچ ہونی چاہیے, اپنے تئیں فیصلے کر لینا یہ ایک بڑا المیہ ہے یہاں پر. تھینک یو سو مچ عطیہ ہمیں صورتحال بنانے کے لیے. اور اسی پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی موجود ہیں غزالہ صاحبہ. تھینک یو سو مچ غزالہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس طرح سے جرگوں کا منعقد ہونا یعنی کہ ایک متوازی نظام آپ کے ملک میں چل رہا ہے, آپ کے ملک میں آزاد عدلیہ موجود ہے, آپ کے ملک میں قانون متحرک ہے, آپ کے ملک کا آئین متحرک ہے, خود ساختہ فیصلے کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ تھینک یو ماریا, تھینکس اے لاٹ. جی دیکھیں جرگا سسٹم جو ہے وہ صرف سیاہ کاری یا کاروکاری کے لیے تو نہیں ہے نا, جرگے مختلف مطلب چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اگر جرگے سردار یا نواب یا وہاں کے قبائلی اگر لوگ رکھتے تھے تو اس سے یہ مقصد تو نہیں لیا جا سکتا کہ کسی کے قتل کی اجازت دی جائے. جرگے آسانی کے لیے لوگوں کے رکھے جاتے تھے. اگر کہیں پر باہر پہنچ نہیں ہوتی تھی جب تک پولیس اسٹیشن تک جائیں, کسی اور مقدمے میں, قتل کے مقدمے کی بات نہیں کر رہی, کوئی اور جس طرح سے جلدی جس طرح سے کسی مقدمے کا لینا ہوتا تھا فیصلہ, تو جرگے رکھے جاتے تھے. ان میں جو ہے معتبرین بیٹھتے ہیں, کسی کا چوری کا, ڈکیتی کا یا کوئی اور واردات ہے, کسی کے فیصلے ہیں ان کے کرنے کے لیے تھے. تو جرگا انہوں نے کبھی جرگے میں اس طرح سے نہیں کہا گیا کہ آپ کسی کو بغیر کسی وجہ کے یا اگر کسی کی کوئی سزا بھی ہے تو اس کو آپ اس بے دردی سے قتل کریں. تو بات اس وقت یہ آ رہی ہے کہ جس طریقے سے ایک خاتون اور ایک مرد کو قتل کیا گیا ہے, اس کے لیے نہ صرف بلوچستان سے بلکہ پورے پاکستان سے اور ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اس طرح سے بے رحمی سے کسی کو قتل کرنا یہ کوئی رویہ نہیں ہے. میں ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں, کل ظاہر ہے ایک تو یہ ویڈیو جس طرح آئی میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا اور پھر یہ وائرل بھی ہوئی, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز. معافی چاہتی ہوں اگر یہ برڈ کسی پہ گرا گزرے, لیکن اگر اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے جو ہمارے سامنے نہیں آئے لیکن اس ویڈیو کی بدولت آ گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان آتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سب کی نظریں اس پریس کانفرنس پر ہوتی ہیں. حقائق کہتے ہیں مجھے بتانے ضروری ہیں, اور وہ حقائق شروع کرتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں میاں بیوی نہیں تھے. خاتون جو ہے ان کے بھی بچے تھے اور دوسرا جو مرد جو کہ اس میں قتل ہوا ہے وہ اس کے بھی بچے تھے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ حقائق نہیں پتہ چلیں گے تو پھر ظاہر کیس کیسے آگے بڑھے گا. ہمارا فوکس اس غیر قانونی عمل پہ ہونا چاہیے جو قتل ہوا ہے. اگر انہوں نے کسی بھی قسم کا کچھ بھی ایسا کیا تھا جو روایت کے خلاف تھا یا جو قانون کے مطابق نہیں تھا تو پھر اس کے لیے عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جرگوں میں یہ فیصلے نہیں ہوتے ہیں, تو پھر آپ اس کو کس طرح کیٹیگرائز کریں گی جو یہ عمل ہوا ہے, کس طرح دیکھیں گی اسے؟ نہیں, جرگوں میں میں نے یہ نہیں کہا. دیکھیں جرگوں میں یہ نہیں کہا جاتا. آپ نے کہا نا جرگے کیوں ہوتے ہیں, جرگے صرف اس سیاہ کاری کے لیے یا قتل کے لیے تو نہیں ہوتے نا. جرگے مختلف مطلب اوکیزنز پہ مختلف چیزوں کے لیے ہوتے ہیں. اور سی ایم صاحب کی جو آپ بات کہہ رہی ہیں تو سی ایم صاحب نے تو وہی بات کہی جو آپ کی سوشل میڈیا پہ اور لوگوں کے سامنے آئی ہے. اس سے پہلے جب سٹارٹنگ میں ایک چیز ہوئی تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ ایک نوبیاہتا جوڑا جنہوں نے شادی کی اور اس کے بعد جو ہے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا, یہ ایک الگ ایک چیز آ رہی تھی. پھر اس کے بعد ہی آپ کی سوشل میڈیا پہ اور مختلف جگہوں سے یہ مطلب جس وقت انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے کیا تو سامنے یہ بات آئی کہ یہ دونوں آلریڈی پہلے میرڈ تھے اور جن کے بچے تھے. تو کیا یہ جسٹیفائبل ہے؟ دیکھیں جسٹیفائبل کی بات نہیں ہے,
لیکن جو حقائق ہیں وہ تو سامنے سی ایم کہیں آپ گے نا. غزالہ صاحبہ آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں حقائق کے اوپر, آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, معلومات کی بات یہ ہے, آپ دیکھیں سائم, دیکھیں میری بات سنیں آپ, دیکھیں حقائق, ہم بھی کوئی اس جگہ پہ جا کے ہم موجود نہیں تھے یا ہمیں پتا تھا. ہر جگہ سے جس طرح سے آپ میڈیا میں ہم سے ویوز لے رہے ہیں, اسی طریقے سے انویسٹیگیشن کے تھرو جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو معلومات کر کے پھر اسی چیز کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں. جو اب تک ہمارے نالج میں, پھر اب جو بات ہے اب تک کے لیے کہ وہ آلریڈی دونوں میرڈ تھے, اب اس کے بعد انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے خلا لے کے یا چھوڑ کے نکاح کیا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ یہ مختلف جگہوں پہ مختلف ڈیبیٹس اس پہ ہو رہی ہیں. تو غزالہ صاحبہ, یہ اگر جرگے میں یہ طے ہوا تو یہ سارے حقائق, سارے ثبوت رکھے گئے ہوں گے, اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوا ہوگا, تو اس جرگے کی فائنڈنگز بھی اگر ہمیں بتا دیتے, یا کوئی, پہلے تو مجھے بتائیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے اس جرگے کی یہ فیصلہ کرنے کی؟ دیکھیں نا, وہ کوئی اتھارٹی ہے کہ اس طریقے کے جو بھی جس طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے, انہیں جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ان کا رویہ رکھا گیا ہے, یہ بالکل سراسر زیادتی ہے, جس کے اوپر ہم بالکل کوئی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے کہ کسی کو بے دردی سے اس طرح سے جو ہے وہ قتل. تو جس قبیلے نے, جس جرگے نے یہ فیصلہ سنایا, آپ لوگ اس کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو ہے بھرپور کارروائی کرنے کے لیے پرعزم ہے, ایسے ہی ہے؟ دیکھیں نا, انہیں اریسٹ کیا گیا ہے, جو وہاں سردار تھا اسے بھی اریسٹ کیا گیا ہے, اور لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. لوگ ان کے پیچھے چھاپے لگ رہے ہیں, ان کو جا رہے ہیں ان کے پیچھے, ان کو اریسٹ کریں گے. اور جب اس کے لیے جو ہے از خود نوٹس جو ہے ہائی کورٹ نے بھی لے لیا ہے, اور سی ایم صاحب اور پوری ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اس چیز میں پوری طرح سے ایکٹیو ہے. آج ہم نے بھی مزاحمتی قرارداد جو ہے اسمبلی میں جو ہے ہم نے پارٹی وومن کوکس کے, پارلیمنٹیرین وومن کوکس کے تھرو مزاحمتی قرارداد بھی ہماری جو ہے آج اسمبلی میں جا رہی ہے. تو اس طرح سے نہیں ہے, ہم بھی اس چیز کو پوری طرح سے کنڈیم کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اور اس چیز کے اوپر کوئی نہ ہم مطمئن ہیں, نہ ہم اس چیز کے اوپر, کیونکہ دیکھیں 2 دن سے 3 دن سے بلوچستان کی پوری مشینری, پورے لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز میں ایکٹیو ہیں اور پورے ایک طرح سے اپنے بیانات دے رہے ہیں, جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس طرح کی جو بھی چیز کی جاتی ہے, جو بھی گھناؤنی حرکت ہے, اس میں ہم بالکل اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اور ظاہر ہے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ ہے, تو وی ہوپ کہ آپ لوگ اس کو آگے پرسیو بھی کریں گے اور کیفر کردار تک پہنچائیں گے اس میں لوگ, جو بھی فائنڈنگز ہوتی ہیں اور کوئی اس میں ملزم ٹھہرتا ہے تو وہ تو ابھی آگے آپ کی کورٹ بھی, جوڈیشری بھی اس میں انوالو ہے, گورنمنٹ بھی اس میں ہے, سول سوسائٹی بھی ہے, میڈیا بھی ہے, پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. اس وقت تو تمام جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے اس چیز میں انوالو ہیں, اور امید ہے یہی کہ انشاءاللہ اس چیز کے لیے کوئی اچھا ہی رزلٹ نکلے گا. جس طریقے سے آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی اس کو لے کر آئے, آپ دیکھیں کئی چیزیں ہیں, اگر یہ لوگ خود وائرل نہ کرتے تو یہ تو کسی کے نوٹس میں بھی نہیں تھی کہ یہ چیز اس طرف سے ہوئی ہے, بات ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ ابھی میڈیا بھی ایکٹیو ہے, اور اس پہ انشاءاللہ کوئی اچھا ہی رزلٹ آئے گا جو آگے ہمارے فیوچر کے لیے بھی ایک اچھی چیز ثابت ہو. صحیح, بہت شکریہ غزالہ صاحبہ, اینڈ وی آر ویٹنگ فار جسٹس ٹو بی سروڈ, اور انشاءاللہ